بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کیوں کھودی؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکبد اور بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمان ہوتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا اور بے شمار بچے قتل کیے گئے۔ فرعونیوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر سارے ہی اسرائیلی بچے مار دیے جاتے ہیں تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ طاق عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد کرتا رہے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کی نسل و نابود ختم کر دی۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں اس بارے میں مختلف روایات کی قبریں مصر میں اور شام کے ایک میدان طیہ میں ملتی ہیں جس کو وادی طیہ اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوست، ایک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ جس میں سے ایک قبر کھود رہے تھے جس میں سے خوشبو کی لہریں باہر آ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے، ان سے پوچھی تم کس کے لیے قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر جانتے ہیں آپ تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کی اس قبر میں داخل ہو جاؤ۔
جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کچھ کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، اسی لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ انہوں نے مسجد سے بائیں طرف کبھی کھدوائی نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بائیں طرف کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تماچہ رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ اے اللہ، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچہ رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی۔ اس کو حکم ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو، اللہ کا یہ ارشاد ہے، کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے اوز تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارگاہ الہی میں اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حضرت حق نے جواب ملا کہ آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی، یا رب العالمین اس آخری وقت میں عرض مقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب اس جگہ دفن ہیں۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریاح میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے کہ اس کے لیے میدان طیہ کی سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریاح کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کثیر احمر واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر، جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔
اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیبو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مماثلت رکھتا ہے اور ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا اور جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دل فریب منظر ہے کہ یہاں سے کھڑا ہو کر جہاں تک نگاہ گھمائی جائے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتے ہیں۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبزہ اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔